أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, ہمیں اور ہمارے پیاروں کو آگ سے محفوظ رکھے, ہم سب کو قرآن کے ذریعے اپنی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ, اور ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا, پڑھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے, آمین. آج کا لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے 182 تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اور اس میں ہمارا جو ہمیں لیسن ہے اس میں ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم بریک کر کے توڑ توڑ کے پڑھ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر بعد میں یاد رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو. اس طرح پڑھنے سے جو ہے بعد میں یہ چیز بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے, آگے بھی یاد کرنے میں سب اسباق. انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر, لیسا نہیں ہے, لیسا کا روٹ ورڈ یہی ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے, لام یا سین. لیسا نہیں ہے, البر نیکی, برا کا روٹ ورڈ بارارا, ان کے, تولو تم پھیر لو. اس میں جو ہے واو لام یا روٹ ورڈ ہے اس کا, اور تولو تم پھیر لو جب لام پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے, ولو آپ قرآن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے پھیرنا, منہ پھیرنا جیسے. تو تولو تم پھیر لو, وجوہکم اپنے چہروں کو, کم کا مطلب ہے تمہارے, یعنی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو. وجو وج کی جمع ہے, واو جیم ہا روٹ ورڈ ہے, اپنے چہروں کو. قبلہ طرف, المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کے, ولیکن اور لیکن, البرہ نیکی اس کی ہے, من جو, من ہوتا ہے جیسے who ever, جیسے کوئی بھی, اس میں نان لیونگ تھنگ نہیں, بیسیکلی لیونگ تھنگ کے لیے آتا ہے من, اور ماں جو آتا ہے خالی ماں, اس میں واٹ ایور, جیسے اس میں نان لیونگ تھنگ بھی آ سکتا ہے, مگر من میں بیسیکلی لیونگ تھنگ کے لیے آتا ہے, یعنی جاندار کے لیے. جو آمنا ایمان لائے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخری دن پر, والملائکہ فرشتوں پر, والکتاب اور کتاب پر, والنبیین اور انبیاء پر, نبیوں پر, وآتا اور وہ دن. جس طرح آمنا میں یہ فعل ہے, فعل کے آخر میں جب ہم زبر دیکھتے ہیں اس میں ہی کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, ہی یعنی کہ ہوا, جیسے واحد مذکر جیسا ہوتا ہے نا. اگر ہم میں اس میں لکھوں آپ کے لیے تو جیسے ہی ہوتا ہے نا, انگلش والا ہی واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے نا پروناؤن, تو جب فعل کے آخر میں زبر میں اکثر یہی ہڈن ہوتا ہے, ہی. آمنا وہ ایمان لائے, یعنی کہ واحد مذکر. تو اسی طرح آتا سیم, اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا آتا کا, حمزہ, تا اور یا. اس میں بھی فعل کے آخر میں آپ کو زبر دکھ رہا ہے آتا میں, تو اس میں بھی ہی کی ضمیر یعنی کہ ہوا واحد مذکر کی, تبھی اس کی ٹرانسلیشن وہ دے. وہ آتا اور وہ دے, المال مال, علی حبہ اس کی محبت میں, مال کی محبت کے باوجود وہ دے, ذوی القربہ قرابت داروں کو, ذوی جیسا زو ذا ذی قرآن میں دکھتا ہے نا, ذو قوہ, تو اسی طرح ذوی بھی اس کا مطلب ہے possessor of, یعنی والے, جیسے ذو القربہ, ذوی القربہ قرابت دار رشتہ داروں کے لیے. آیا والیتامہ اور یتیموں, یہ بھی پلورل میں ہے, تو ٹرانسلیشن آپ پلورل میں یاد کیجئے. والمساکین اور مسکینوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو, والسائلین اور سوال کرنے والوں کو. سائلین اس میں سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے, سائل فاعل کا وزن ہے, جو اس وزن پہ آئے فاعل کی طرح جو رائم کرے اس کی ٹرانسلیشن ہم والا والے کر کے کرتے ہیں, کیونکہ یہ اینا ہے, پلورل ہے, تبھی ہم وسائلین اور سوال کرنے والوں کو. وفر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں. رقاب جو ہے, راقاب با روٹ ورڈ ہے, رقاب رقبہ کی جمع ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے نیکس, گردنیں.
تو لیکن قرآن میں 2 دفعہ رقاب ہے اور دونوں دفعہ گردنیں چھڑانے میں، یعنی جیسے غلاموں کی جب گردنیں آزاد کراتے تھے اس کے لیے بھی یہ رقاب ایسے یوز کیا جاتا ہے. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں رقاب، اور دوسری دفعہ سورہ توبہ کی آیت دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں یہاں پہ بھی اسی طرح ہے وفر رقابی، وفر رقاب اور دا فرینگ آف دا نیکس، گردنیں چھڑانے میں. تو یہ اس کے لیے 2 دفعہ رقاب یوز ہوا ہے قرآن میں اور دونوں دفعہ آپ نے دیکھ لیا. ویسے رقاب جو ہے رقابت کی جمع ہے گردنیں چھڑانے میں. اقامہ، اور یہ پھر اسی طرح جو آتا تھا ایک فعل تھا اسی طرح اقامہ، یہ بھی فعل ہے. فعل کے آخر میں پھر میم پہ زبر جو آ رہا ہے اس میں ہے ہی، یعنی کہ ہوا کی ضمیر کہ وہ واحد مذکر وقامہ، تبھی یہ وہ کا ٹرانسلیشن ادھر زبر سے ہے. وقامہ، اور وہ قائم کرے، قاف و میم روٹ ورڈ ہوتا ہے. الصلاۃ نماز، و آتا اگین یہاں پہ بھی وہ دے تھا، یہاں پہ بھی وہ دے ادا کرے. الزکوٰۃ، والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں. موفون کا روٹ ورڈ ہے واو، فا اور یا، وفا. جیسے وعدہ وفا کرنا ہم اردو میں بھی سنتے ہیں، ایفائے عہد بھی سنتے ہیں، سب وفا یا سے. وفا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ پورا دینا، پورا پورا دینا ہوتا ہے وفا. تو اسی لیے والموفون میں میم ایک دیکھے میم پہلے ہو اور اونا بعد میں ہو تو ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. وافا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو موفون کا لفظ قرآن میں ایک دفعہ ہی آیا ہے. ویسے تو وعدہ وفا کرنا، پورا کرنا، وافا یا روٹ ورڈ آیا، مگر موفون کر کے ایک دفعہ آیا، میم پہلے اونا بعد میں. ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں اس طرح، یعنی والا یا والے، پلورل ہے تو والے کر کے ٹرانسلیشن کیا. اور جو پورا کرنے والے ہیں بیہدیہم، ہم ان کے عہد کو، یعنی وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. اذا جب عہدو وہ عہد کریں. یہ بھی عہدو یہ بھی فعل کی طرح ہے. فعل کیسے پتہ چلا؟ واو ساکن اور الف جیسے ایسے آخر میں آتے ہیں تو فعل کے آخر میں آتے ہیں. اذا قالو انہوں نے کہا، عہدو انہوں نے عہد پورا کیا، تو وہ عہد کریں. تو اس سے یاد رکھیں کہ یہ فعل ہے. تو والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا جب عہدو وہ عہد کرے. واو ساکن الف بتا رہا ہے وہ پلورل میں ہے، جمع میں ہے. والصابرین اور صبر کرنے والے. جیسا ہم نے میم پہلے ہو، اونا یا اینا بعد میں ہو، تو اس کی ٹرانسلیشن اکثر آپ قرآن میں دیکھیں گے والے یا والے کر کے کیا جاتا ہے. اسی طرح صابر، فاعل. فاعل ایک وزن ہے، وزن کہتے ہیں کہ بس سمجھے ایک سانچہ ہے کہ اس میں جو بھی چیز اس وزن پہ ہوگی اس طرح رائم کرے گی، سمجھیں، وہ اس کی ٹرانسلیشن ہم والا کر کے کرتے ہیں. اکثر آپ قرآن میں دیکھیں گے جب صابر، فاعل صابر، تو ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں والا، اور یہ پلورل ہے تو بس جو صبر کرنے والے ہیں. والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی میں، البأسائی فی البأسائی تنگ دستی میں. بأسائی با حمزہ سین روٹ ورڈ ہے اس کا، با حمزہ سین. اور بأس کے مطلب تھوڑا ڈفرینٹ آتا ہے، مگر بأسا جو اس طرح لکھا آتا ہے یہ قرآن میں 4 ٹائمز آیا ہے اور چاروں دفعہ یہ دونوں ساتھ آئے ہیں. بأسائی والضرائی. بأسائی کا کیا مطلب ہے؟ تنگ دستی میں، سفرنگز ہوتی ہیں جیسے مشکل حالات. اور والضرائی اور تکلیف میں. درر ضاد را را روٹ ورڈ سے درر ہارم کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم ضرر کہتے ہیں نا، تو وہی ہے ضرائی، تکلیف میں، ہارم میں. تو یہ دونوں جب بھی آئے ساتھ آئے. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے ایک اور. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، 214. یہاں پہ بھی ہے کہ مستہم پہنچے انہیں، البأساء ایڈورسٹی مشکل حالات، والضراء اور ہارڈشپ. دونوں آلموسٹ سیم ہی چیزیں ہیں جیسے کہ اور تو یہ دونوں 4 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. جی قرآن میں 4 دفعہ یہ آیا ہے بأسائی، اور ہمیشہ چاروں دفعہ ضراء کے ساتھ آیا ہے. تو اس طرح جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور آسانی ہو جاتی ہے جب ہمیں پتا ہو کہ یہ ایک ساتھ آتے ہیں، اس کے مطلب تنگ دستی میں اور تکلیف میں.
وحین اور وقت، البأس جنگ کے، سیم روٹ ورڈ ہے با حمزہ سین، یہاں پہ ڈفرینٹ شکل میں ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ شکل بأس میں ہے، اور بأس کے مطلب قرآن میں کبھی عذاب بھی آیا ہے، اور یہاں پہ اس کے مطلب جنگ ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی یاد کیجئے، حین الباس اور وقت جنگ کے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقو سچ کہا، صدقو صدق سے جیسے سچائی سے، صدقو انہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المتقون جو متقی ہیں۔ جب بھی تقوی اور متقی اس طرح آئے گا اس کے روٹ ورڈ ہوگا واو قافیہ، تو متقی ہیں۔ آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتیبہ لکھ دیا گیا ہے، کتیبہ فرض کیا گیا ہے، اس طرح کے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اچھا یہ پیسو ہے، اس پہ آپ لکھ لیں یہ مجہول ہے، پیسو ہے۔ جب ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ مجہول ہے، چاہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں، چاہے تو اس کو سرکل کر دیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی آپ کو جو ٹرانسلیشن ہے اس کو غور سے یاد کرنا ہے، کیونکہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے۔ کتیبہ جیسے اگر یہ ایکٹیو ہوتا، یعنی معروف چیزیں کہا جاتا ہے ایکٹیو، تو یہ کتبہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے لکھا، لیکن جب کتیبہ ہوگا یہ پیسو مجہول، تو اس میں ہوگا لکھ دیا گیا، یعنی کس نے لکھا یہ نہیں پتا، تو یہ مجہول کا سٹائل ہوتا ہے۔ عربی میں تو مجہول اس سے ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈوئر ہے، کرنے والا مسٹری ہوتا، نہیں پتا ہوتا، تو یہاں پہ دیکھیں کتبہ لکھ دیا گیا، تو اسی لیے اگر آپ کو بات نہیں بھی سمجھ آئے کہ مجہول اور معروف میں ایکٹیو پیسو میں کیا فرق ہے، تو اٹس اوکے، صرف اس کو آپ ابھی فی الحال سرکل کر لیں، پیسو لکھ لیں، تاکہ آپ اس کو اوور دا پیریڈ آپ کو سمجھ آنے لگے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ سرکل کریں گے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن غور سے پڑھیں گے۔ لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، قصاص کا روٹ ورڈ قاف صاد صاد ہے، اور یہ ال لگا ہوا اسم ہے، یہ تبھی ٹرانسلیشن لینا کر کے بدلہ لینا۔ تو پھر آگے دیکھیں فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، القتلى روٹ ورڈ تو آپ کو دکھ رہا ہے قاف تا لام، قتل کا مطلب تو مرڈر ہوتا ہے نا، لیکن القتلى اس کے میننگز ہے مرڈر، جو مرڈرڈ، جن کو مرڈر کیا گیا، مقتول، تو فی القتلى مقتولوں کے بارے میں۔ یہ قتلہ جو ہے قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے، قتل آیا، اور ڈفرنٹ اس روٹ ورڈ سے بہت سی چیزیں آئی ہیں، مگر اس طرح القتلہ جس کے میننگ مقتول ہے، یعنی جن کو قتل کیا گیا، جو مرڈرڈ، جو پیپل مرڈر ہوئے ان کے بارے میں، تو یہ یہیں پہ آئے، تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں کہ قتلہ کے مطلب مقتولوں کے بارے میں، اباؤٹ دا مرڈرڈ، جو مرڈر ہوئے۔ الحر بالحر، ہا را را روٹ ورڈ ہے حر کا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حریت پسند، تو اس کو جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں حریت پسند یا اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں، تو حریت اسی کو کہتے ہیں، تو اسی سے آپ آزاد یاد رکھیں، فری، الحر فری، بالحر بدلے آزاد کے۔ اچھا اس میں با کے ٹرانسلیشن اکثر ساتھ ہوتا ہے، مگر با کا ٹرانسلیشن آپ اکثر بدلے بھی دیکھیں گے، باوجہ بھی دیکھیں گے، تو بدلے کا مطلب ہے اس کے بدلے، تو اس کو آپ ایسی ٹرانسلیشن یاد کریں، الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد اور غلام بدلے غلام کے۔ آپ کو پتہ ہے عبد غلام کو کہتے ہیں اور بندے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ مطلب غلام ہے۔ والانثى اور عورت، بالانثى بدلے عورت کے، انثى کا روٹ کر کے حمدہ نون ثا، فمن تو جو کوئی عفیہ معاف کر دیا گیا، اس کو بھی دیکھیں، اگر آپ عفیہ اس پہ بھی آپ سرکل کر لیں، اس کو لکھ لیں مجہول ہے، پیسے ہے۔ آپ دیکھیں کتیبہ عفیہ، اس میں آپ کو حرکتیں سیم لگ رہی ہے، کتیبہ عفیہ، تو یہ بھی مجہول ہے، اور اس میں بھی عفیہ معاف کر دیا گیا، یعنی کہ مجہول کا مطلب کیا، اگر یہ ہوتا ہے عفا، اس نے معاف کر دیا، تو وہ ہوتا کہ جو ایکٹیو ہوتا تو یہ ہوتا عفا، اس نے معاف کر دیا، لیکن عفیہ وہ معاف کر دیا گیا۔ اب کس نے کیا، یہ ہڈن ہے، یہ مسٹری، اور یہی پیسو مجہول کا یہی سٹائل ہوتا ہے۔ سرکل کرنے سے آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوگا، اس لیے ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں، معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ ہی اس کے، اخی بھائی، من سے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے۔ پھر دیکھیں ادھر آن کر کے آ رہا ہے، یہ اسم ہے، جب تنوین آتی ہے یا لگاؤ، اور ٹرانسلیشن کرنا کر کے یہ کریں گے، جیسے یہ
تو یہ ہم جب بار بار دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. آپ پریشان بالکل بھی نہیں ہوئیے. فاتبعون تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی بھی اس میں ہے ود کے لیے ساتھ، المعروف بھلے طریقے کے، واداؤن اور ادا کرنا ہے. یہ بھی دیکھیں تنوین ہے اور اسم ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن کرنا کر کے نہ کر کے اینڈ میں آ رہا ہے. اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ حمزہ دال یا. اداؤن اس طرح حمزہ دال یا کا قرآن میں روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، مگر اداؤن کر کے ایک ہی دفعہ ہوا ہے. اس طرح یہاں پہ پیمنٹ کے میننگ ہے، اور ہم اردو میں یہ عام طور پہ یوز کرتے ہیں کہ ادا کرنا ہے، کہ پیمنٹ جیسے ہوتی ہے، ادائیگی جسے کہا جاتا ہے وہ ہے یہاں پہ. وہ اداؤن اور ادا کرنا ہے الیہ طرف اس کے، بے احسان ساتھ احسان کے. ذالک یہ تخفیف تخفیف رعایت ہے. تخفیف کا روٹ ورڈ ہے خا فا فا. تخفیف کہتے ہیں کم ڈسکاؤنٹ کے لیے، جیسا ہمارے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے تخفیف. یہ رعایت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. فمن تو جو کوئی، فا تو، اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو ایور جو کوئی، اور فمن اعتدی اور جو کوئی زیادتی کرے. اچھا زیادتی کے روٹ ورڈ آپ کو دکھنے میں تا نظر آ رہا ہے، مگر اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال اور واو. زیادتی کے میننگ آپ دیکھیں گے اکثر اس میں عدو جیسا آتا ہے نا، دشمن زیادتی کرتا ہے نا، دشمنی جو ہوتی ہے. تو اس میں بھی روٹ ورڈ عین دال واو ہے زیادتی کا. عدوان کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا زیادتی کے لیے آتا ہے، تو عین دال واو روٹ ورڈ ہے. تا جو ہے کسی باپ کی ہوتی ہے. تو اعتدا جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالکہ بعد اس کے، فلہو تو اس کے لیے ہے عذاب عذاب علیم دردناک. اردو میں ہم کہتے ہیں نا المناک، المیہ ہے تو وہ دردناک اسی کے لیے ہوتا ہے. تو علیم سیم لفظ ہے، حمزہ لام میم روٹ ورڈ علم سے، المیہ اسی سے دردناک. آیت 179 وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاصی بدلہ لینے میں، ال لگا ہوا ہے تو لینے کر کے ٹرانسلیشن ہے، جیسے اسم ہے. حیاتن زندگی ہے. جب بھی حیات ہائی آئے گا تو آپ روٹ ورڈ اس کا یاد رکھ، ایک دفعہ یاد کر لیں، آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہا یا اور یا، اللہ تعالیٰ کے نام حی سے یاد رکھیں کہ جب بھی حیات کا آئے گا روٹ ورڈ تو حمزہ یا آئے گا. روٹ ورڈ یہ ہوگا، باقی اس کی شکل میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈبل یا نہیں دکھ رہا ہو، مگر اس کا روٹ ورڈ یہی ہے حی. حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والوں. الباب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے لام بابا لب. لب کہتے ہیں مغز کو، جیسے برین کو. تو یا اولی الالباب اے برین والوں، جیسے عقل والوں. اور اولی اولو جو ہوتا ہے اس کا مطلب والے، والوں کر کے کیا جاتا ہے. لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ. تتقون کا روٹ ورڈ تو واقف یا ہے، تو تا تو تم کی ہو گئی. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو متقون تو کبھی پرہیزگار ہی کا لفظ آئے گا، کبھی بچنے کا. تو ٹرانسلیشن دونوں ٹھیک ہے، پرہیزگار بن جاؤ تو تم بچ جاؤ، واقف یا کیونکہ بچنے کے لیے آتا ہے، تو یہی آپ ٹرانسلیشن یاد کریں، تم بچ جاؤ. 180 کتیبہ لکھ دیا گیا، پھر اگین سیم لفظ ہے، ٹرانسلیشن بار بار آپ کو پتا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پیسو ہے، لکھ دیا گیا ہے. علیکم تم پر، اذا جب، حضورا آ جائے، حاضر ہو جائے، کوئی چیز حاضر ہوتی تو آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر، ترکا وہ چھوڑ جائے. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ اسم کے فعل کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے اس میں ہی کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مذکر. ترکا وہ چھوڑ جائے. جب ہم سگریٹ جیسے کہتے ہیں ترک کر دیا جائے، تو ترک کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. تو ترکا میں سیم لفظ ہے، وہ چھوڑ جائے، خیرہ مال کو. یہاں پہ اس مال ٹرانسلیشن ہے، خیر کی ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ بھلائی دیکھتے ہیں، مگر خیر مال کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ اس کی ٹرانسلیشن مال ہے، تو غور سے یاد کیجیے گا. جب وہ چھوڑ جائے مال کو، الوصیت وصیت کرنا. پھر دیکھیں آپ یہاں پہ ال لگا ہوا اسم ہے، ٹرانسلیشن کرنا کر کے ہے، وصیت کرنا. للوالدینی والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے. جمع میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، بالمعروفی ساتھ معروف طریقے کے، بھلے طریقے کے. حقاً یہ حق ہے، علی اوپر، المتقین متقی لوگوں کے. آیت میں 181 آ گئی. فمن تو جو کوئی، بدلہ بدلہ وہ بدل دے، ہو اس سے، وصیت کو، بعد ما اس کے، جو سمعہ ہو. سمعہ اس کو بریک کر کے یاد کریں،
سمع یہ اسم ہے، اتنا حصہ اسم کا ہے، تو اس میں دیکھیں عین کے اوپر زبر ہے، فعل کے آخر میں جو زبر ہوتی ہے اس میں ہی کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ ہی کیا مطلب جس طرح ہوا عربی میں کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نا مذکر واحد مذکر ہی لائکس اٹ جیسے کہ، تو ہی کی ضمیر اس میں جو اس میں پوشیدہ ہے۔ سمع تبھی آیا اس نے سنا، تو یہ اس کیسا آیا؟ یہ عین پہ زبر کی وجہ، سمع اس نے سنا، وہ اسے وصیت کو، فإنما تو بے شک اسمہ گناہ، اسم ہو اس کا، علی الذین ان پر ہے جو یبدلون وہ بدل دیتے ہیں ہو اسے، یا اور اونا ہے تو یہ وہ پلورل میں ہے جو بدل دیتے ہیں اسے وصیت کو۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182، فمن تو جو کوئی خوف کرے، خوافا روٹ ورڈ ہے اس کا، مموسن وصیت کرنے والے سے، روٹ ورڈ واو صاد یا ہے، جب بھی وصیت آ رہا ہے وصیہ تو روٹ ورڈ واو صاد یا ہوتا ہے۔ میم کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہے ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے، جس طرح محتدین ہدایت پانے والے، مسلمین اسلام لانے والے، مؤمنین ایمان والے، تو والے کر کے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ یہاں چونکہ سنگولر ہے تو ٹرانسلیشن والا مطلب جیسا سنگولر میں ہے ویسے موسن وصیت کرنے والا، لیکن جملے کو بنانے کے لیے کہ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا۔ جیم نون فا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، جیم نون فا ایک دفعہ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ اور آیا، دونوں مطلب کیا ہے؟ انکلائن ہونا، طرفداری کرنا جیسے کسی کی، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ جنفن طرفداری کا، او یہاں اسمن گناہ کا، حمزہ سامیم فاصلحا تو وہ اصلاح کرا دے، فا تو ہوگی تو کی، وہ کہاں سے آیا؟ وہ یعنی کہ واحد یہ مذکر کے ضمیر ہے، یعنی کہ ہی کی، پھر اگین اصلحا، فعل کے آخر میں جو زبر آتا ہے اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، تو اس میں وہ آیا اس زبر کی وجہ سے، تو فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، جو بات غلط تھی، جو اس میں میری ساری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، اللہ ہمیں اس پہ معاف کرے، بخش دے، صرف ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو بھی غلطیاں ہمارے نفس کی وجہ سے ہیں اس پہ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اور ہم جو بھی قرآن سیکھے پڑھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک ہمارے لمحے پہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور ہمیں اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔